إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص صدق اللہ العظیم۔ ما قبل کی آیتوں میں جہنم حشر کا تذکرہ چل رہا تھا، بقیہ آیتوں میں اللہ رب العزت قیامت کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے میدان حساب و کتاب کے بعد جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جہنم سے فرمائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ تھوڑا اور بھی ہے، تھوڑا اور بھی ہے، لیکن انداز یہ نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا اور بھی ہے، نہیں، بلکہ بیان القرآن کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی غیب و غضب کے ساتھ جہنم کہے گا کہ تھوڑا اور بھی ہے، اور جب جہنمیوں کو یہ پتہ چلے گا اور جہنمی اس بات کو سنیں گے تو خود خوف و ہراس میں اور مبتلا ہو جائیں گے کہ ایک تو ہم بھرے پڑے ہیں، سارے جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، اور ابھی جہنم کو اور چاہیے۔ اس کا مطلب بچنے کا کوئی چارہ نہیں، بچنے کے لیے کوئی حیلہ اور بہانہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بات یہ ہوتی کہ جہنم بھر گئی ہے تو چلو بھائی امید ہے کہ کچھ لوگوں کو خالی کیا جائے، بہت زیادہ بھر گئی ہے، لیکن یہ جہنم تو یوں کہہ رہی ہے کہ تھوڑا اور ہے تو اور لائیے، ابھی میں بھری ہوئی نہیں ہوں۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جہنم اتنی بھوکی ہے کہ اگر ساری دنیا کو ڈال دی جائے جب بھی وہ پر نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ یہی سوال کرے گی، حل من مزید، تھوڑا اور ہے، تھوڑا اور ہے۔ چنانچہ بعض حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمائیں گے، اب ہو گیا، اب بھر گئی، اب بھر گئی، لیکن جب وہ بار بار کہے گی کہ اور ہے، اور ہے، حل من مزید، حل من مزید، تو آخر میں اللہ رب العزت اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اپنے پاؤں سے مراد اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جانتے ہیں ان کا پاؤں، ان کا پیر کیسا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، انسانی پیر کے مطابق تصور نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بتلایا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ کہے گی بس کیجئے، بس کیجئے۔
جی یہ ہے جہنم کا تذکرہ. آگے اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے فرما رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، کچھ دوری نہیں رہے گی، کچھ دوری نہیں رہے گی. اتنا قریب کر دی جائے گا، اتنی قریب کر دی جائے گی کہ رتی برابر بھی دور محسوس نہیں کی جا سکتی. اب کہتے کہ جی آسمان میں جنت ہے، قیامت کہاں قائم ہوگی؟ حشر کے میدان میں. سمجھ گئے؟ تو پھر کیسے لائیں گے جنت کو؟ واللہ قادر علی نقل الجنت من السماء الى الارض. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ قادر علی نقل الجنت من السماء الى الارض. اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جنت کو آسمان سے زمین کی طرف منتقل کر دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چنانچہ جنت کو اتنی قریب کر دی جائے گی کہ جنتی کیا ہے، اس کی خوشبو اور اس کے دیدار، اس کی زیارت کرنے شروع کر دیں گے. پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جی دیکھیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ دور نہیں رہے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا اور پابندی کرنے والا ہو. اواب رجوع کرنے والا، حفیظ پابندی کرنے والا. اواب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شعبی اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اواب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور استغفار کرتا ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے استغفار کرتا ہو. سمجھ گئے؟ اور حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اواب کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو جو جس مجلس میں بیٹھے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی استغفار کرتا رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اواب. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اواب کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو جو اپنی مجلس میں اٹھنے کے وقت استغفار کرے اور یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو مجلس کی دعائیں یاد ہے وہ دعا بھی شامل ہے. یہ اختصار کر کے ہیں، حدیث میں یہ دعا مروی ہے. سمجھ گئے کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اواب یہ آب اوبن باب نصر ینصر سے بمعنی رجوع ہونا. اور حفیظ صفت کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، باب سمیع یسمع سے. حفیظ حفاظت کرنے والا، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا لغوی معنی، لیکن مراد یہاں پابندی کرنے والا. اور کس کی پابندی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پابندی کرنے والا، اللہ کی عبادت کی پابندی کرنے والا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حفیظ کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے، چاہے اطاعت کر کے، اشاعت، دین کی اشاعت کر کے، یہ تمام کی تمام شخص اس میں داخل ہے. سمجھ گئے؟ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. یہ وہ ہے جن کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا، پابندی کرنے والا ہے.
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع ہونے والا دل کے ساتھ آتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، بالغیب کیا مطلب؟ جی، اور وہ کون ہے؟ تمام دنیا کے جتنے بندے ہیں وہ اللہ کو بن دیکھے کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی اطاعت و بندگی کرتا ہو. وجاء بقلب منیب، اور رجوع ہونے والا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچتا ہو. کون سا دل؟ رجوع ہونے والا دل، اواب. سمجھ گئے؟ جی، جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں مست رہتا ہو. جب ایسا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، سمجھ گئے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے گا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. ادخلوها بسلام، تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب تک جو دنیا میں تم رہتے تھے یہ مستقل زندگی نہیں تھی، یہاں سے کہیں نہ کہیں تمہیں منتقل ہونا ہے. لیکن اب جس جگہ تم آئے ہو اور جسے ہم اور آپ جنت کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دنیا میں تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تھی، اور خواہش کو پوری کرنے کے لیے نہ جانے تم کتنی مشقتیں جھیلا کرتے تھے. لیکن اب جب تم جنت میں آئے ہو تو تمام مشقتیں دور. اب یوں خواہش کرو اور چند سیکنڈ میں تمہاری خواہش کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اولاد کی خواہش کرے گا، جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا، تو چند سیکنڈ میں، چند ساعت میں حمل بھی ہوگا، بچے کی ولادت بھی ہوگی، اور بچہ فوراً بڑا ہو جائے گا. چند ساعت میں اگر کوئی اولاد کی خواہش کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اور اگر پھل فروٹ کی خواہش کرتا ہے، چکن قورمہ، نان قورمہ وغیرہ کی خواہش کرتا ہے، تو فوراً جس کی خواہش کرے گا فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی. اور ایک حدیث کے مطابق کہ جس چیز کی تمہیں خواہش کرنی ہو وہ چیز حاضر کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہے سبحانک اللہ، سبحانک اللہ. جب انسان کسی چیز کی خواہش کرے گا اور کہے گا سبحانک اللہ، تو وہ فوراً فرشتے وہ چیز لے کر کے حاضر ہو جائیں گے. چنانچہ دنیا کی ایک مثال ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بھی میزبان کے سامنے بیٹھتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، اور جب میزبان کی تعریف کرتے ہیں تو لفظ سبحان اللہ کے ذریعے سے تعریف کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے بھائی؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت عمدہ ہے کھانا. تو میزبان کیا کرتا ہے؟ جس کھانے کی تعریف آپ کی ہے کہ سبحان اللہ، حلیم بریانی بہت ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، تو وہ فوراً اور پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اور لے لیجئے حضرت. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دنیا کی مثال ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سبحانک اللہ جب وہاں ہم پڑھیں گے تو فرشتے فوراً وہ چیز دسترخوان میں حاضر کر دیں گے. آگے فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جنتیوں کے لیے جنتیوں کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور بھی ہے. کیا مطلب؟ یہ جو چیزیں تم جنت میں استعمال کر رہے ہو، ایسی بات نہیں کہ اللہ رب العزت ساری چیزیں دے دی، اور بھی چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بھی ہے ہمارے پاس. اس سے مراد اللہ کی زیارت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی زیارت ہے. چنانچہ جب انسان کی ساری خواہش پوری ہو جائے گی تو سب سے بڑی خواہش اللہ کی زیارت بھی جنت میں نصیب ہوگی. اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو زیارت ہوگی وہ جمعے کے دن ہوگی. کون سے دن ہوگی بھائی؟ جمعے کے دن ہوگی. اور بعض حدیث کے مطابق جمعے کے دن ہی زیارت ہوتی رہے گی، جمعے کے دن زیارت ہوتی رہے گی.